ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام میں کل ہمارا سبق صفحہ نمبر 21 پر تھا اور یہاں تک ہو گیا تھا، یہ نماز کا مکمل طریقہ۔ آج یہاں سے ہے اس سوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب: داہنا پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ سوال: امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں چپ کھڑا رہنا چاہیے، چپ کھڑا رہنا چاہیے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سوال: نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟ جواب: 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدے میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، اور اگر نماز فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں، باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ جواب: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں، اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 مرتبہ، 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ اس کے بعد کل کے سبق میں تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں ہی جو کلمے آئے تھے 6 کلمے، وہ یہاں پر بھی دیے ہیں، وہاں پر پیچھے آئے تھے ترجمے کے ساتھ، یہاں بغیر ترجمے کے ہیں۔ انشاءاللہ کل کو ان کو بھی میں پڑھ کر انشاءاللہ سنا دوں گا ایک ہی سبق میں کل کو۔ والسلام علیکم۔